السلام علیکم 7 RYK سے میں یاسمین خان اور آج ہے 5 جون 2026 تو ناظرین ہم اسپیشل نیوز کو شروع کر رہے ہیں۔ اسپیشل نیوز میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو آج کل بلوچستان میں الیکشن کی جو کہ یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اس میں نواز شریف بھی پہنچا ہوا ہے، پھر اس کے بعد خیر اب تو وہ وہاں سے آگے بھی آگے پہنچ چکا ہے ناظرین، یعنی کہ ملک سے بھی باہر جا چکا ہے، پھر دوبارہ پھر اس کے بعد بلاول بھی پہنچا، آصفہ بھی پہنچی ہے۔ تو آپ کو میں یہ کلپ دکھانے لگی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو تقریر بھی کی ہے بلاول نے، اور اس کو جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس کو وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس بیچارے کو تو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، اور وہ بول کیا رہا ہے پہلے آپ یہ کلپ سنیں کہ الیکشن کے سلسلے میں وہ 7 جو کہ جون میں ہے، وہ کہہ رہا ہے 7 جنوری، یعنی کہ اس کو ہوش ہی نہیں کہ جنوری میں ہے کہ جون میں ہے، پتہ نہیں، وہ اپنے ہوش میں بھی بول رہا ہے کہ کچھ پی کر بول رہا ہے، اللہ جانے۔ تو ناظرین آپ یہ پہلے کلپ سنیے۔ درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے۔ کیوں جنوری زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی کوئی اتنی تعلیم نہیں نہ یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا ہے، تو یہ صورتحال ہے، اس کو ابھی اس منتھ کا ہی نہیں پتا تو اس نے ملک کو کیسے سنبھالنا ہے۔ بات تو یہ ہے سمجھنے والی کہ جب آپ کو اتنی ہی سینس نہیں ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں کیا بول رہے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کنٹری کے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی کنٹری کے، تو آپ اس کو کیا سنبھالیں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد میں آپ کو دوسرا بھی بتا رہی ہوں کہ ایک بیٹی ہے جو کہ جسے میں کیا کہوں، یہی کہوں گی کہ حد سے زیادہ گری ہوئی اس نے بات اور حرکت کی ہے۔ اس نے اپنی کہیں پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس نے اس سلسلے میں اس کے والد صاحب نہیں مان رہے تھے، اس نے اپنے والد کے اوپر ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام لگا دیا گندا، اور اس کو شرم بھی نہیں آئی، کہتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میرے خیال سے آپ اس کی زبان سے آپ خود ہی سن لیں، مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا کہ اس قسم کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، لڑکیاں گھروں میں ہیں جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ کلپ جو ہے وہ آپ خود سنیں۔ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بھی بہن تجھے پکسر اب ابو کو رہا کرا دیں گے جی اور میں بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کے والد کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں۔ اے او بدبخت دی ہے جس اپنے پیو تے الزام لایا کہ میرے پیو نے میرے نال بدفعلی کی ہے، CCD نے وہ پیو دا انکاؤنٹر کر چھڑیا۔ ہوں یہ چھوئر اپنے منہ جدو انویسٹیگیشن ہوئی تو من گئی کہ میں جھوٹا الزام لایا کیونکہ میرا پیو میری پسند دی جگہ تے شادی نہیں سی کرتا۔ ہوں کتنے گئے بھی CCD دی کیٹیبلٹی تے جتنے بے گناہ تسی پھٹے چاڑ رہے ہو نا، اقتدار بدلنا ہے، توڑے تو بھی یہ حساب لیا جانا ہے، اور اللہ خلانہ تے یہ دی تھی تے ڈوب کے مر جا گھٹیا عورت۔ ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جسٹ ایک شادی کرنے کے لیے تو اس نے اپنے باپ کے اوپر کتنا گندا الزام لگایا، اور سب سے بڑی بات کہ CCD پاکستان میں اس کے کام دیکھے کہ اس نے اس کے باپ کو جو ہے وہ جان سے بھی مار دیے، یعنی کہ یہ ان کی کارکردگی ہے اداروں کی بھی۔ اس میں آپ صرف بیٹی کا ہی کام نہ دیکھیں، ادارے کی بھی کام کردگی دیکھیں کہ CCD نے اس کے باپ کو بھی جان سے مار دیا۔ اب اس کا کیا کام تھا اس کو جان سے مارنے کا؟ اگر اس نے ایسی حرکت کی بھی ہے تو وہ اکارڈنگلی اس کے جو اس نے اگر فار ایگزامپل غلط حرکت ہے، اس کے مطابق اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کو جان سے مارنے کا کیا کام ہے؟ یہ ہے CCD کے کام۔ تو ناظرین اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ بالکل سچ کہا کرتے تھے، اور یہ سنیں کہ وہ نون لیگ کو اور ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ آپ بھی کلپ سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ تک نون لیگ دا نمائندہ سا، نون لیگ نو ووٹ دین والا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جناب جی جو نون لیگ نو ووٹ دے گا ان دی سزا ہے۔ عمران خان صحیح کہنا سی میں بھگت لئیے جدو میری عوام بھگتے گی، یار کرے گی، یار کرے گی، یار کرے گی۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی لعنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ انصاف اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں کہیں انصاف ہے ہی نہیں، نہ معاشی انصاف ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، نہ عدالتی انصاف ہے، ایک طاقتور کوئی بھی ناجائز کام کر سکتا پاکستان میں، کمزور کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا۔ تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ سنا ہے کہ عمران خان کی وہ باتیں جو تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں جو انہوں نے اس ٹائم میں کی تھی۔ اب اس کے بعد تو ناظرین میں آپ کو ایک اور بھی کلپ دکھانے لگی ہوں جس میں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی
تصویر آپ اس پہ یہ دیکھیں کہ اس میں نواز شریف کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے ووٹ کے لیے پھر اس کے بعد حالانکہ اس سے ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، اور ابھی بھی وہ جا کے ووٹنگ کے لیے مانگ رہا ہے کہ یعنی کہ اس کو ابھی بھی ضرورت ہے الیکشن میں آنے کی اور کسی نہ کسی سیٹ کے اوپر آنے کے لیے۔ اور ادھر سے آپ یہ دیکھیں کہ بلاول کے بارے میں سوچیں کہ بلاول میں بھی لگتا ہے کہ کچھ غیرت کی کچھ زیادہ ہی کمی ہے، یعنی کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کی ماں کے بارے میں یعنی کہ بے نظیر کے بارے میں، وہ ایجوکیٹڈ وومن تھی ناظرین، اور اس کے بارے میں کتنے زبردست گندے الفاظات ادا اس نے کیے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ ان سے بلاول کے یہ زرداری کے پھر بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور یہ پہلے آپ اس کا بھی بیان سنیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف ایک ٹائم میں ان کے بارے میں کیا کیا ادا کرتا رہا ہے، اور اب یہ لوگ سب مل کر بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے مل جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ بھی کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ دیکھا ہے، یعنی کہ یہ پیسوں کے لیے، سیٹوں کے لیے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کیا کیا نواز شریف بولتا رہا ہے بے نظیر کے بارے میں۔ یہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ سارے میں کلپ دکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ اپنے ماضی میں کس کس طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں، اور کس طرح کی لوگوں نے ایک دوسرے کی دشمنی میں کیا کچھ کہا ہے، اور کس طرح کی لائف گزاری، اور اب صرف کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ مل کر کھائیں پیئیں گے تو گزارا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پورے ملک پہ جو ہے وہ ملک ہو یا ملک سے باہر ہو، وہ تو عمران خان کی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ کبھی نہیں آ سکیں گے۔ ان لوگوں کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے بیسیکلی، لیکن یہ اندر سے ایک دوسرے کے کتنے دشمن ہیں، یہ سارے بیانات آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے اب سنائے گئے ہیں۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7 RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔